السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اس پر بات کریں گے، اور کن پیسوں پر، کن مال پر فرض ہوتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جو عاقل ہو، عقل والا اور بالغ ہو، جس کی عمر 14 سال سے تجاوز کی گئی ہو، بڑھ گئی ہو۔ ہر مرد پر بھی، عورت پر بھی، ہر اس عورت اور ہر اس مرد پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، جس کے پاس 80 پر 7 گرام اور 40 پر 8 ملی گرام سونا ہو۔ یعنی اگر کسر نکال دیا جائے تو 80 پر 8 گرام سونے کا اگر وہ مالک ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جس کے پاس چاندی 612 گرام اور 30 پر 6 ملی گرام، یعنی ٹوٹل 613 گرام چاندی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے کا آپ بہتر جانتے ہیں۔ چاندی کی میں بات کروں، آج کے اعتبار سے بنگلور میں چاندی کا جو ریٹ ہے 40 پر 1 روپے کے اعتبار سے 613 گرام کے کم از کم 25,000 روپے بنتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات میں عرض کروں، جس کے پاس 25,000 روپے کے نقد رقم ہو، پیسے ہو، بینک میں ہو یا کیش ہو، یا اس کے پاس سونا چاندی دونوں ملا کر 25,000 روپے بنتے ہیں، تو اس میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں، اور ان مسائل کو آپ بہت غور سے سنیے اور عمل کی کوشش کیجیے۔ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، آپ جیسے جانتے ہیں 80 پر 8 گرام ہو۔ چاندی 612 گرام ہو۔ تیسرا رقم یعنی پیسہ، کوئی بھی دیش کی کرنسی ہو، ڈالرز ہو یا روپیز ہو، کوئی بھی دیش کی کرنسی ہو، جس کے پاس پیسے 25,000 روپے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز مال تجارت۔ یہاں پر میں عرض کروں، اس میں بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت ہر وہ مال جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ ان 4 چیزوں ہی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے فلیٹ آپ خریدیں، گھر خریدیں، زمین خریدیں، باغات خریدیں، یا کوئی گھر کی قیمتی سے قیمتی چیزیں بنائیں، یا کوئی بھی چیز گھر کی ماربل سے لے، اب کوئی بھی چیز ضرورت کی ہو، لاکھوں تک بھی اس کی قیمت جاتی ہو، کروڑوں تک بھی جاتی ہو، اگر وہ گھر کا ضرورت کا حصہ بن جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رہی بات میں عرض کروں، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ یعنی میں نے کپڑے تک خریدے بیچنے کی نیت سے، اگر سارے کپڑے دکان سے ملا کر 25,000 کے بنتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چاہے میں پین خریدوں یا کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز میں خریدتا ہوں بیچنے کی نیت سے، چاہے زمین ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، اس میں سارے چیزیں آپ کو قیاس پر معلوم ہو جاتی ہیں، ابزرو کریں، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ چاہے گاڑی ہو، کار ہو، اگر خود کی ضرورت کی نیت سے خریدی گئی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو، شو رومز ہیں، گھر ہیں، یا کوئی بھی خریدی گئی چیز پر بیچنے کی نیت ہو، تو اس کی اگر قیمت 25,000 بنتی ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح میں عرض کروں، پہننے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی نہ ہو، واچ ہے، رولیکس کی ہے، رائڈو کی ہے، مختلف قسم کی واچز ہیں، اگر اس کی قیمت لاکھوں میں بھی پہنچ جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی، پیسہ
یا بیچنے والی چیز، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن گھر کی جو عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں، اگر ان ساڑیوں میں سونا چاندی کا کام ہو، سونا چاندی کا کام اتنا ہو کہ ان کی رقم اور ان کی ویلیو 25,000 تک پہنچتی ہے، تو ان سونے کی ساڑیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ دکان خریدیں یا مکان خریدیں یا مشین خریدیں یا کوئی کام کرنے کی چیزیں ہیں، مشنریز ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہی مشین، وہی آلات، وہی دکان یا مکان آپ کرائے پر دیتے ہیں، وہ جو کرایہ آتا ہے، جو رینٹ آتا ہے، اگر اس کی مقدار 25,000 تک چلی جائے اور وہ 1 سال تک باقی رہیں، خرچ ہو گئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں، باقی رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک بات، سونا چاندی، پیسہ اور بیچنے والی چیز پر زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور ایک جسے وائٹ گولڈ کہتے ہیں، جسے ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو وائٹ گولڈ ہے یا ہیرے ہیں، کتنی بھی قیمت ہو، اگر اسے استعمال کی نیت سے خریدا گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو شو رومز ہیں، جو گاڑی وغیرہ، ٹو ویلر ہو، 4 ویلر ہو، یا شو رومز ہیں، کپڑے کی ہو یا ٹیکسٹائل ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بیچنے کی نیت سے انہوں نے وہ چیزیں خریدی ہے، اگر اس پر 1 سال گزرا ہے، اور ایک بات میں یہاں عرض کرنا بھول گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو رقم ہے، سونے کی مقدار ہے، چاندی کی مقدار ہے، جو 25,000 روپے کی ایک نقد رقم ہے، اگر اتنے پیسوں کا وہ مالک بنتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال کے اندر وہ خرچ ہو جاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ 1 سال نہیں ہوا ابھی مال آ کر، اس وقت تک وہ واجب نہیں ہوتا، جس وقت وہ سال ہوتا ہے اسی سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو مویشی جانور اگر بیچنے کی نیت ہے تو زکوٰۃ واجب، 25,000 سے زیادہ ہو۔ اگر بیچنے کی نیت نہیں، پالنے کی ہو، تو آپ لاکھوں کے جانور بھی پالیں تب بھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پرنٹنگ کی مشین، گارمنٹس کی فیکٹری کی مشینز، اور اسی طرح شیئر ہولڈرز اگر وہ خریدے گئے ہیں خود کے لیے، اس میں جو نفع آتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے، شیئرز پر نہیں۔ اگر وہ شیئرز خریدے گئے ہیں کمپنی کے بیچنے کی نیت سے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح پی جی فنڈ، پی ایف فنڈ وغیرہ جو جمع ہوتے ہیں، جب تک وہ رقم ہمارے انڈر نہیں آتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں آتی، ہمارے پاس نہیں آتی، اسے نکال کر ہمارے پاس جو جمع نہیں ہوتی، جمع ہو کر بھی 1 سال گزرنا ضروری ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر نکالی گئی ہے، نکال کر رکھ لی گئی ہے، پی ایف کی ہو، جی پی فنڈ ہو، یا حج و عمرے کے لیے جمع کردہ رقم ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ نکال لی گئی ہو، پی جی فنڈ، پی ایف فنڈ، تو اس پر 1 سال گزر گیا ہو تب زکوٰۃ واجب ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ شیئر ہولڈرز ہیں، اور جو ہیرے ہیں، جو جانور ہیں، پرنٹنگ کی مشینز ہیں، گارمنٹس فیکٹری کے مشین ہیں، پی جی فنڈ ہیں اور پی ایف فنڈ ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہمارے پاس آ جائے اور اس کی رقم 1 سال گزر جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے چند مسائل تھے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ کتنے پیسوں کا مالک آدمی بنے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو، کنفیوژن پیدا کرتی ہے، تو آپ اپنے قریبی جگہوں کے علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، ان سے اس بات کو معلوم کریں۔ چنانچہ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر 25,000 روپے جمع ہو، 25,000 روپے، اور ایک بات یہاں پر میں عرض کروں، اور کسی کے پاس سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، سونا بھی اتنا نہیں کہ 80 پر 8 گرام ہو، چاندی بھی اتنا نہیں کہ 612 گرام ہو جائے یا 613 گرام ہو جائے، تھوڑا سا 8 گرام یا 10 گرام سونا ہے اور ایک 40-50 گرام چاندی ہے، اور تھوڑے سے 5 یا 4 ہزار روپے رقم ہے، تینوں کو ملا کر
اگر چاندی کی جو نصاب ہے، جو نصاب مقدار ہے، یعنی 25,000 روپے ہوتے ہو، چاندی سونا پیسے ملا کر یا سونا چاندی دونوں ملا کر 25,000 روپے ہو جائیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں ہمارے پاس 4 انگوٹھیاں ہیں، بس ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف پیر میں پائل ہے یا پیر کے پہننے والی چین ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں اگر دونوں کو ملا کر یا پیسے جو جمع ہیں، ہاتھ میں ہے، رقم ہے جس پر سال گزر چکا ہے، تینوں کو ملا کر 25,000 روپے کا رقم بنتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ دینا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں، جو مرد حضرات زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کل قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کسے دینا ضروری ہے، کن کن اداروں کو دینا ضروری ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فرض کیسے ہوا، اس کی فضیلت کیا تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کا عذاب کیا، وعیدیں کیا تھی، اور آج کے عنوان میں آپ کو معلوم ہوا کہ کن لوگوں پر فرض ہے، کتنے مال پر فرض ہے، اور کن کن جگہوں پر، کن کن چیزوں پر فرض ہوا ہے۔ یہ آپ کو الحمدللہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل آپ کے سامنے یہ بات آنے والی ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، کہاں خرچ کیا جائے، کن اداروں پر آپ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور کن نیتوں سے ادا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ میری خدمت کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو، عمل کرنے کو میرے لیے ذخیر آخرت اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔